بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے صبح وطن اور میں ہوں نوید نظامی۔ ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج صبح سویرے جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، اس سے پیشتر کہ میں پروگرام کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے ہمسایہ ملک میں پیش آیا، جس میں ایک بچی حجاب میں ہے، طالبہ ہے، نو عمر ہے، کم عمر ہے، اور اس کو کچھ لڑکے جو کہ غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں گھیرے ہوئے ہیں، اور اپنے حیا کا مظاہرہ وہ کیسے کر رہی ہے، اپنے ایمان کا مظاہرہ وہ کیسے کر رہی ہے کہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہ سب کو للکار رہی ہے۔ اس وقت میرے گوز بمز ہو رہے ہیں آپ کو بتاتے ہوئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ اکبر یہ لفظ، اس کی طاقت کا کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچے تو صحیح اس کے بارے میں، اور کیا حیا والی وہ بچی ہے، کیا ایمان اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے کہ وہ اکیلی تنہا اتنے مردوں کے سامنے، غیر مذہب لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا، اپنی حیا کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کسی کی جرت ہمت نہیں ہو رہی کہ اس تک پہنچ پائے، اور اس کی للکار سن کے سب دب کے پیچھے پیچھے ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے ڈسکس کیا ہے، ویسے تو میں نے اپنے سٹیٹس پہ بھی یہ لگایا ہے، میرے ایک کولیگ ہیں یزمانی صاحب، ان کے سٹیٹس پہ بھی ہے، ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا یہ بات، تو ایک عجیب سی صبح سویرے فیلنگ تھی اور سرشاری بھی تھی کہ یہ آپ کے اور میرے الحمدللہ 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 مذہب کا ہی یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ اتنی حیا، اتنی لاج کہ وہ ہمیں کسی بھی ہمت تک پہنچا دیتا ہے، کسی بھی حد تک پہنچا دیتا ہے، کسی بھی حد تک جانے سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ تو جب آپ میں ایمان ہوگا، حیا ہوگی، تو پھر یہ نظارے تو دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حیا قائم رکھے، ہمیں اس پہ مزید کاربند رکھے، ایمان کے، اپنے دین کے کام کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا کرتا رہے، اور اسی طرح ہم آپ تک پیغام پہنچاتے رہیں۔ اور آج پروگرام میں ہم حیا کو ہی ڈسکس کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ یہ جب میرا سیگمنٹ آئے گا تب میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ تلاوت قرآن کریم سننے کا شرف حاصل کریں گے آغاز میں، اس کے ساتھ آج کا وظیفہ جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے، آج کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور آج کی بات میں ہم حیا پہ بات کریں گے، کیونکہ ہم نے ایک وتیرہ اپنا لیا ہے جو یقیناً ہمارا نہیں ہے، اور اس پہ ہم پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، انرجیز بھی صرف کرتے ہیں، اور فضول لغویات میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، اور آج سیگمنٹ شامل ہوگا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو دیکھیے گا، اور جو خواب آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں وہ ہم شامل کریں گے، ان کی تعبیر جانیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے، سوال کا جواب مل جائے، تو پھر پذیرائی بھی ہمیں دیا کریں، اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں، اور تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس سینکڑوں میں خواب سوالات موجود ہوتے ہیں، تو ان کو کمپائل کرنا، ان کو باری باری سب کو پریزنٹ کرنا، اور نہ صرف یہ بلکہ یزمانی صاحب ہمارے بڑے ویجیلنٹ ہیں اس معاملے میں، وہ ان کو رپلائی بیک بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑا کم آپ کو دیکھنے سننے کو ملے گا کہ آپ کو رپلائی بیک آئے کہ آپ کا خواب شامل کر لیا گیا ہے اور آپ کے سوال شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو جناب آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ کو ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری عبدالوہاب طنطاوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ مدرس ہیں بیت العقیق۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ سر ویری وارم ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر آپ؟ الحمدللہ۔ چلیں سر، شامل کریں گے اپنے سوالات جوابات، اور ہم اپنی کچھ ڈسکشنز بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے سعادت حاصل کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سننے کی۔ میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ سورہ نحل آیت نمبر 90 تا 92 تلاوت قرآن کریم فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب سورہ نحل آیت نمبر 90-92 آپ نے تلاوت فرمائی. کیسے ہیں بٹی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آج کی صبح کیسی ہے آپ کے لیے؟ الحمدللہ شاندار جاندار. ماشاءاللہ شاندار اور جاندار دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر سر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحت اور سلامتی دی ہو،
کھانے کے لیے رزق بھی موجود ہو، امن اور سکون کی نعمت بھی حاصل ہو، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے گھر میں تو پوری دنیا جمع ہو گئی ہے، سبحان اللہ، ہر نعمت اس کو میسر ہے۔ بے شک بے شک۔ تو الحمدللہ ہم نے صبح کی امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، الحمدللہ۔ اسی خوشی کے ساتھ پھر آج کا وظیفہ بیان کر دیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، آج کا وظیفہ دونوں جہانوں کے سردار آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی پسندیدہ ہے، اور ہے ایسا شاندار کہ اس میں آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت آ گئی ہے۔ یعنی دنیا میں ہم، کوئی بندہ گاڑی تو ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے اللہ گاڑی دے دے، کوئی دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے گھر دے دے، کوئی آپ کو سوال بھی آتے ہیں کہ شادی کے لیے پریشان ہے، جی وظیفہ بتائیں، شادی نہیں ہو رہی، کسی کو بچوں کی ضرورت ہے، اس کو بچوں کی بھی نہیں مل رہا ہے ابھی۔ یعنی دنیا کی کون سی نعمت ہے جو آپ کو اس وظیفے کے ذریعے نہیں مل سکتی؟ ماشاءاللہ، کون سی نعمت ہے جو نہیں شامل ہے، نہیں شامل اس وظیفے کے فضائل ایسے ہیں کہ ملے گا آپ کو اور سب کچھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایسے خوبصورت کلمات ہیں جو مقدار میں تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر دنیا جہان کے معانی اور مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر جلدی سے بتا دیں، انتظار نہیں ہو رہا، جلدی سے بتا دیں پلیز۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہ تذکرہ کیا ہے کہ حج کے موقع پر جب رب العالمین اپنی مخلوق کو بے تحاشا نواز رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ بولے بانس یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو خود رب العالمین کہتے ہیں کہ بہتر وہ ہے جو دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو لفظ حسنہ آیا نا 2 دفعہ، جی، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، تو مفسرین لکھتے ہیں آپ دنیا کی جو چیز مانگتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں، وہ اس حسنہ میں شامل ہے۔ آپ کو نہیں آ رہا مانگنا اللہ سے کہ میں نے گاڑی مانگنی، گھر مانگنا ہے، شادی چاہیے، بچے چاہیے، یہ چاہیے، وہ ساری چیزیں اگر ایک ایک بار کریں گے تو وہ بڑا ٹائم چاہیے، تو آپ سیدھا یہی کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی ہر بہترین نعمت مجھے عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت میں بھی تیری نعمتوں سے بری ہوئی جنت اور وہاں جو تیری رحمتیں ساری مجھے دے دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ بھی فرما لے۔ آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے، بیمار تھا، آپ نے جا کر دیکھا کہ وہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ایسے جیسے چوزا ہوتا ہے، سہمے ہوئے، نحیف، کمزور۔ تو آپ نے پوچھا کوئی دعا تو نہیں کر لی اپنے خلاف؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول، میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے اعمال کی اگر کوئی سزا مجھے دینی ہے تو دنیا میں دے لو، آخرت میں نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اللہ کے عذاب کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تمہیں یہ دعا کرنے کے بجائے یہ دعا کرنی چاہیے تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ گناہوں کی سزا کیوں مانگ رہے ہو؟ معافی مانگو۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہر خیر و خوبی دنیا میں بھی دے دے، اور ہر خیر و بلائی، ہر نعمت، ہر رحمت آخرت میں بھی دے دے، اور اپنے جہنم اور آگ کے عذاب سے بچا بھی لے۔ یہ بہترین دعا بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، تو سیدنا انس بھی مانگا کرتے تھے، اور ایک دن سپیشل ایک قافلہ ان کے پاس آیا، حضرت جی ہمارے لیے دعا کریں۔ کیوں بھلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے صحابی ہیں، اب بزرگ ہو چکے ہیں، تو اب لوگ دور دور سے آتے ہیں ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، اور جاتے جاتے دعا بھی کراتے ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے یہی دعا کی۔ پہلے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے بعد کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت جی اور کریں دعا، دوبارہ پھر یہی کلمات پڑھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو وہ کہنے لگے جی کچھ اور؟
تو فرمایا اگر تمہیں یہی مل جائے تو تمہاری کوئی حاجت ضرورت باقی رہ کیا گیا ہے. دنیا میں بھی ہر چیز مل گئی، آخرت میں بھی ہر چیز مل گئی، تو اس وظیفے میں ہر چیز شامل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا یہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، دوسروں کو تحفے میں بھی دیا کرتے تھے. تو کوئی آپ سے کہے جی میرے لیے دعا کریں تو اس کو یہی دعا دے دیں، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے سر، آج کی شخصیت شامل کرتے ہیں، پھر سوالوں کا سلسلہ بھی جاری کریں گے. آج کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں جی، آج ہم پیکج دکھائیں گے آپ کو اپنی اس شخصیت کے حوالے سے جو کہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیکج دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھلائے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں یا 8ویں نمبر پر اپنی بھرپور جوانی میں اسلام قبول کیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے آپ کی والدہ نے آپ سے ناراض ہو کر بھوک ہڑتال کر دی. آپ اپنی والدہ سے نہایت دلی لگاؤ رکھنے والے حد درجہ فرمانبردار اور اطاعت شیار بیٹے تھے. اس سخت آزمائش میں بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ترک نہ کیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان استقامت اللہ تعالیٰ نے ایسی پسند فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں والدین کا کہا نہ ماننے کا مستقل حکم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں نازل فرما دیا. اگر والدین تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کمیٹی کے ممبر اور فاتح ایران تھے. بچپن ہی سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کا شوق رکھتے تھے. وہ ہم عمر بچوں سے کھیلنے کے بجائے تیر اندازی سیکھنے میں مگن رہتے تھے. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا تیر اسلام کے پہلے سریہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے چلایا تھا. آپ زندگی بھر اسے اپنا اعزاز سمجھتے رہے. سیرت نگاروں کے مطابق سریہ وہ لڑائی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اپنے صحابہ بھیجے ہوں. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی. وہاں پہلے ہی سے موجود اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے ہاں قیام کیا. غزوہ بدر میں سیدنا سعد اور ان کے بھائی سیدنا عمیر نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں خود تیر پکڑائے تاکہ آپ وہ تیر کفار پر برسائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تیر اندازی دیکھتے ہوئے فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے والدین تم پر قربان ہوں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر چڑھائی کا حکم دیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص فاتح ایران بھی کہلاتے ہیں. آپ ایران فتح کرنے کے بعد کوفہ کے حاکم رہے. آپ خوف الہی سے سرشار بہت ہی حساس دل کے مالک تھے. ذاتی مخالفت کی بنا پر کوفے کے کچھ لوگوں نے نماز درست نہ پڑھنے کا من گھڑت الزام لگا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شکایت کی. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بےہودہ الزام سے نہایت افسردہ ہوئے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی ہے. ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے سوکھے پتے کھا کھا کر غزوات میں شریک ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی شان
آج یہ بنو اسد پیدا ہوئے جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں نماز اچھی طرح نہیں پڑھتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری سے ہٹا کر آپ کو مدینے میں اپنا مشیر بنا لیا۔ اپنی شہادت کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا کہ میں نے انہیں غلطی یا خیانت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف مصلحت کی خاطر بطور حاکم معزول کیا تھا، اس لیے میرے بعد انہیں ضرور حکومتی ذمہ داری دی جائے۔ چنانچہ آپ پھر کوفے کے حاکم بنے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر اختلاف پیدا ہوا تو آپ ذمہ داری سے الگ ہو کر گوشۂ نشیں ہو گئے۔ آپ نے اس کے بعد نہ تو کبھی حکومتی ذمہ داری قبول کی اور نہ ہی کبھی کسی حکومتی فرد سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نہایت مالدار شخص تھے۔ مدینے کے باہر ایک بہت بڑے گھر میں آپ رہے اور وہیں اپنی بقیہ ساری زندگی بسر کی۔ آپ فتنوں کے دور میں بھی الگ تھلگ رہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 55 ہجری میں 70 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی اور آپ جنت البقیع کے نام سے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں دفن ہوئے۔ غزوہ بدر میں پہنا ہوا جبہ بطور کفن پہنانے کی آپ نے وصیت کی۔ آپ نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ چنانچہ اسی جبے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں ان پر نازل ہوں، آمین۔ جی پیکج آپ نے دیکھا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ سر پہلا سوال ہے، مجھے میرے سسرال میں بہت تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹپیکل سوال ہے، ٹپیکل، ہر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے سر۔ اللہ المستعان۔ میں انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں لیکن وہ پھر بھی مجھے اذیت دینے سے باز نہیں آتے۔ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں پڑھوں اور میری زندگی آسودہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نظامی صاحب، دو پہلو ہیں اس سوال کے۔ جی، ایک تو وہ خاندان جس کو اس جیسی بہو نصیب ہوئی ہے وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اب تو ہر گھر سے یہ شکوہ ہے کہ بہو ساس اور سسر کو ناشتہ بھی نہیں دیتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کو پوچھتی نہیں ہے۔ ویری ٹرو سر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہاں اس طرح کی بہو بیٹی جیسی میسر ہو کہ وہ بزرگوں کی خدمت کر رہی ہو، پورے گھر کو دیکھ رہی ہو، خامد بچوں کو دیکھ رہی ہو، بلکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھال رہی ہو، ان لوگوں کو تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا اور اس بچی پر شفقت کرنی چاہیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دونوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ہمارے خاندان کے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا، شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا اخلاق اجازت ہی نہیں دیتا۔ اور دوسری بات، ہم اس بہن کو کہیں گے کہ آپ صبر کریں، آپ جو خدمت کر رہی ہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کو صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ صبر کرتی رہے، خدمت جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب اجر و ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، اس طرح کا یہ واقعہ آج نہیں ہوا ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے نبی میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ توڑتے ہیں، میں ان کو آسانیاں دیتا ہوں، وہ میرے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اسی طرح جب صبر کرتے ہو تو مخالف سوچتا تو ہے نا یار یہ بدلہ کیوں نہیں لیتا، یہ گالی کے جواب میں گالی کیوں نہیں دیتا، یہ بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی کیوں نہیں کر رہا۔ تو جب آپ صبر کر جاتے ہو کأنما تصفهم مل، تو آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کوئی بندہ گرم ریت کھا رہا ہو، ریت تو ٹھنڈی بھی نہیں کھائی جاتی۔ جی، تو جب آپ جواب نہیں دیتے، بدلہ نہیں لیتے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، تو ان کے لیے یہ کہ جب آپ صبر کر رہے ہیں تو وہ ایسا جیسے گرم ریت ان کو کھانی پڑ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب تک تم بدلہ نہیں لے رہے، صبر کر رہے ہو، حسن سلوک کرتے رہو، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بہن کو حوصلہ رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، خدمت جاری رکھے، انشاءاللہ یہی خاندان ایک دن اس کی قدر ضرور کرے گا۔ باقی رہی بات وظیفے کی، تو اس بہن کو اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ میں اپنی طاقت قوت کے ساتھ جتنی ان کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کر سکتی تھی کر رہی ہوں، اللہ اب جو وہ برا سلوک کر رہے ہیں تو خود ہی اللہ ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دے، ان کی رحم دلی ڈال دے۔ تو یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اس موقع پر مطلب۔ ویسے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی ہمت اللہ تو ہی دیتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے جی کہ اللہ میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہوں، خدمت کر رہی ہوں، محبت دے رہی ہوں، جواب نہیں مل رہا نا محبت کے ساتھ، تو اللہ تو ان کو توفیق دے دے۔ تو ان کو اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن مجھے یاد آ گیا آپ کے اس کے سوال سے فوراً جو میرے ذہن میں کھٹکا نا، جی جی کہ ان کے سامنے نہیں پڑھ بیٹھے، وگرنہ یہی فیملی جو پہلے جینے نہیں دے رہی وہ کہیں گے یہ ہم پر جادو کرتی ہے، جو معاشرے کا ماحول ہے، اللہ ڈیلما ہے یہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ۔ تو ان کے سامنے نہ پڑھ بیٹھے، جو بھی پڑھنا ہے ادھر ادھر ہو کے یا خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتی رہے، ان کے سامنے نہ پڑھ بیٹھے، معاملہ اللہ اور اپنے مزید درمیان ہاں رکھے۔ اپنا اور اپنے رب کا معاملہ سیدھا کر لے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کو اگر شک بھی پڑ گیا نا کہ یہ کچھ پڑھتی ہے تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ویسے اس فیملی کو بھی ہدایت دے آمین اور ان کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سر آگے پوچھا گیا ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور دوران گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ جاتا ہے تو کیا ہم بغیر وضو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک بہترین شاندار خوبصورت ذکر ہے، اور تمام اذکار کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، ہو تو بہت شاندار ہے، بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہوں، آپ کا منہ صاف ہو، مسواک وغیرہ کی ہو، اور اگر آپ بالفرض آپ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، وضو ہو تو بہت بہتر ہے، نہ ہو تو شرط نہیں ہے۔ ویسے کیوں نہیں؟ الحمدللہ ہم تو باوضو ہی بیٹھتے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ان کا مطلب یہ ہے مقصود یہ ہے کہ وضو تو آپ کا ہوتا ہی تھا، لیکن بالفرض اگر کبھی نہیں بھی ہو تو ذکر آپ پھر بھی جاری رکھتے تھے۔ تو اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ درود شریف کے لیے اگر آپ کا وضو پہلے سے ہو، مثلا اگر آپ نے بیٹھنا ہی مسجد میں ہے، کوئی ذکر کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو پہلے وضو کر لیں، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا اس میں گرامی آ جائے تو اس لیے نہ پڑھنا کہ میرا وضو نہیں ہے تو یہ اور بھی غلط بات ہے، لہذا فوری پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرا نام کو بندہ سنے اور پھر درود شریف نہ پڑھے تو وہ بھی محروم ہے اللہ کی رحمتوں سے، تو اللہ کی رحمتوں سے محروم تو نہیں ہونا نا۔ بے شک۔ تو وضو شرط نہیں ہے، جیسے ہی آپ کا اس میں گرامی سنا جائے فوراً درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی ٹھیک ہے، اگر وضو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہاں، ہیں۔ وضو اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا گیا ہے جی کہ ہمیں یہ بتائیے کہ نماز پڑھتے ہوئے میں نے اپنے سامنے سترہ رکھا ہوا تھا، پہلے تو یہ بھی بتا دیجیے گا، سامنے والی چارپائی پر میری بیوی لیٹی ہوئی تھی، کیا اس طرح نماز ہو گئی ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سترہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے کوئی 1.5 فٹ 2 فٹ کے قریب کوئی بھی چیز رکھ لیں، اور تاکہ آپ کے آگے سے کوئی بندہ اس طرح نہ گزرے، اگر آپ کے اور سترے کے درمیان سے گزرے گا تو کوئی یہ غلط بات ہے، اوپر سے گزر جائے، مثلا یہ کپ پڑا ہے تو اوپر سے گزرنا چاہیے، ادھر سے نہیں گزرنا جی چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گیا زوجہ محترمہ کا سامنے لیٹے ہوئے ہونا، تو ہمارے ان تمام ناظرین کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے سوالات، ہماری بہت ساری مشکلات جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ حل ہو جاتے ہیں۔ مثلا سیرت طیبہ کیا کہتی ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی والدہ اپنے گھر کی کیفیت اور طریقہ بتا رہی ہیں کہ گھروں میں چراغ نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھیں، رات کو میں سوئی ہوتی تھی، لیٹی ہوتی تھی، اور آپ کا حجرہ مبارک بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، اتنی سی جگہ ہے کہ سامنے ہماری والدہ محترمہ لیٹی ہیں اور پیچھے دونوں جہانوں کے سردار تہجد ادا کر رہے ہیں، اور جب سجدے کا ٹائم آتا تو آپ اپنا دست مبارک آہستہ سے والدہ محترمہ ہماری والدہ کو پاؤں پر لگا دیتے، وہ پاؤں سمیٹ لیتی تو پھر سجدے کی جگہ بنتی تھی۔
अल्लाह अकबर, तो इस भाई को परेशान होने की क्या ज़रूरत है अल्लाह अकबर। कि ये तो सीरत तय्यबा से खुद मिसाल मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नफल पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। जब सजदे का टाइम आता है उनको इशारा कर देते हैं, वो अपने पाँव समेट लेती हैं और सजदे की जगह बन जाती है। तो इनकी ज़ौजा मोहतरमा तो चारपाई पे लेटी हुई हैं, सजदे में भी कोई मसला नहीं है, तो इनकी नमाज बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। सवाल ये भेजा गया, एक शख्स अपने किसी दोस्त या अजीज़ को कुछ रकम बतौर कर्ज देता है, फिर कुछ अरसे के बाद वो उसे कर्ज की ये रकम माफ़ कर देता है, लेकिन 1 साल गुजरता है तो वो फिर से इस रकम का मुतालबा करने लगता है। अमेजिंग, वैसे अजीब बात है ये। क्या इसका ये तर्ज अमल दुरुस्त है और क्या मकरूज़ शख्स अब ये रकम वापस करने का पाबंद है? इन दोनों भाइयों को पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुताला और समझना चाहिए कर्ज के लेन देन के मसाइल को। अगर मुआफ़ कर दिया है तो ये बहुत बड़ी खूबी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को बिशारत दे रहे हैं कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। ये जो माफ़ किया ना भाई को, ये गोया अल्लाह को कर्ज दे दिया है। अल्लाह और अल्लाह की शान ये है कि जो उसकी राह में 1 रुपया देता है, अल्लाह कहता है मैं उसको 70 से 700 गुना और 700 गुना के बाद भी चाहूँ तो बढ़ा देता हूँ। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सर क्या डील है, सर क्या डील है, माशाल्लाह। ऐसा दुनिया में बैंक है ही नहीं है ही नहीं। कि आप 1 रुपया उनको दे के आएँ और 700 गुना से ज़्यादा ले लें। तो इस भाई को तो सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अनज़रा मुअसिरन औ वज़अ अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही। क़यामत वाले दिन जब कोई साया नहीं, सूरज बिल्कुल करीब और लोग पसीने में गोते तक खाते होंगे, उस रोज़ अल्लाह के अर्श के साए के सिवा साया नहीं होगा। और ये शख्स जो मकरूज़ को मोहलत दे दे या उसका कुछ कर्ज माफ़ कर दे तो अल्लाह उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और जितना अरसा इसने कर्जा दिए रखा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर रोज़ जितना कर्जा दिया हुआ था, 1 लाख 2 4 5 लाख, हर रोज़ उतनी रकम के बराबर इसको सदके का सवाब मिल रहा है। अल्लाह अकबर। और अगर टाइम पूरा हो गया है जी, और उसको मजीद मोहलत दे देता है तो अगले दिन से डबल सदके का सवाब मिल रहा है। अच्छा, ये तो था जब ये बर्दाश्त कर ले, मुआफ़ कर दिया है, तो अल्लाह ताला का हुक्म भी ये है वो इनका नज़ु उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा। अगर तंग हाल हो, गरीब है, फ़कीर है, तो उसको थोड़ी सी मोहलत दे दो और दे दो कि खुशहाली तक दे देना यार। वान तसद्दक़ू खैरुल लकुम। अल्लाह कहते हैं अगर माफ़ ही कर दो, उस पर सदका ही कर दो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। रोज़ाना डबल सवाब मिल रहा है, क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श का साया मिल रहा है। और एक बिशारत और भी है कि जो शख्स किसी मुसलमान के लिए सानी करता है, यस्सरल्लाहु अलैहि फि दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए आसानियाँ फरमा देता है। इसको और क्या चाहिए था? लेकिन ये जो आखिरी बात है ना, ये बड़ी गलत है। माफ़ कर दिया, हमदर्दी रहमदिली कर दी, साल के बाद फिर याद आ गया कि लो मेरे पैसे दो। तो अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। सदका करने के बाद किसी को एहसान जतला कर, किसी को तकलीफ़ देकर अपने सदके ज़ाया ना करो। बहुत बुरी मिसाल देकर आपने डांटा है शदीद। कुत्ता जब पेट भर जाता है तो वो क्या करता है और थोड़ी देर के बाद फिर वही क्या चाटने लग जाता है। तो फरमाया जो सदका करके, हिबा करके उसको वापस मांगता है, वो उस कुत्ते की तरह है जो कह करके दोबारा चाटने लग बैठ जाता है। तो ये जो भाई साल के बाद इसको ख्याल आ रहा है कि मुझे पैसे मुझे वापस मिलने चाहिए, शरन अखलाकन कानूनन इसको ये मुतालबा जचता ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। तो वो भाई जिसको माफ़ी मिल चुकी है वो अब खुद इनसे माफ़ी मांग ले कि भाई आपने माफ़ कर दिया तो अब तरस खाएं। तो मेरा ख्याल मामला इनका निपट जाना चाहिए। ठीक है। और इतने फरामीन सुनाए हैं तो उस भाई को भी अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए और दोबारा मुतालबा नहीं करना चाहिए। ठीक है। सर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ये माशरे का जो बिगाड़ है उसमें एक इस्लाह का पहलू भी इसमें नज़र आता है। मेरी परेशानी ये है कि मैं कोशिश के बावजूद अपने वालिदैन का फर्मा बरदार नहीं हो पा रहा। मैं उनका अताअत गुजार बनने का पक्का इरादा करता हूँ, लेकिन फिर कोई ना कोई गुस्ताखी कर बैठता हूँ। मुझे कुछ ऐसा पढ़ने को बताइए कि जिससे मैं अपने वालिदैन का फर्मा बरदार और खिदमत गुजार बन जाऊँ। माशाअल्लाह, पहली बात तो ये है कि उनका जज्बा काबिल कदर है कि वो वालिदैन की खिदमत भी करना चाहता है जी,
اور جو ان سے تھوڑی بہت وہ ہو جاتی ہے نا غلطی، اس پر پشیمان بھی ہے، تو یہ بہت شاندار چیز ہے۔ پہلی بات تو ہم ان کو مبارکباد دیں گے کہ وہ والدین کا بہرحال خدمت کر بھی رہا ہے، فرما بردار ہونا بھی چاہتا ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو تم اپنی زبان سے اف تک نہیں کہو۔ اف بلا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں اف یہ ہوتا ہے کہ والدین کو بات کر رہے ہوں اور آپ آگے سے کہیں ہوں، ناگواری کا اظہار کریں، تو یہ بھی منع ہے۔ تو ان کو والدین کی خدمت کے اجر و ثواب والی احادیث پڑھنی چاہیے، اجر و ثواب جو ملتا ہے والدین کی خدمت پر وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو والدین کی خدمت کرنے کے لیے جب یہ جا رہا ہو تو یہ ذہن میں بٹھا کے جائے کہ میں نے والدین سے دعائیں لینی ہیں، یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت بیٹھی ہے، میں نے ان سے دعائیں لینی ہیں۔ اگر کبھی غصہ آ جائے، والدین کو آ جائے، تو والدین کو بھی تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، آپ اس کی طبیعت کو جانتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا تو غصہ نہ کیا کر۔ تو اس نے پھر دوبارہ کبھی آیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ تیسری مرتبہ پھر آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تو اس حدیث سے، آپ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ کتنی بڑی ہماری اخلاقی کمزوری ہے۔ غصے کے وقت ہم ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسی ایسی الزام تراشیاں کر جاتے ہیں کہ بعد میں خود ہی پشیمانی ہوتی ہے۔ تو اس بیٹے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ وہ بہت قبول ہوتی ہے۔ اور ماں کے بارے میں آپ نے ایک صحابی کو کہا تھا جاؤ والدہ کی خدمت کرو، تمہاری جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ تو اس کو جنت سمجھ کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے ان بزرگوں، اپنے ان پیروں کا ہر وقت ساتھ دینا چاہیے، اور غصہ آ جائے تو پی جائیں، والدین کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس بندے نے چیک کرنا ہو کہ کیا میرا رب میرے سے راضی ہے، کیا میں جنت پالوں گا، تو وہ دیکھ لے کہ اس کا والد راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا والد کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ اچھا سر، چونکہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، جلدی سے یہ بھی بتاتے جائیں، میرے بہت سے سوشل سرکل میں آپ بھی جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، ہم ابھی بریک میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کچھ دیر پہلے لائیو جانے سے پہلے، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی دو شخصیات ہوتی ہیں، باہر کے لوگوں کے لیے، غیروں کے لیے وہ ایسے جیسے فرشتہ صفت انسان ہے، اور گھر میں وہ ایک جلاد سے کم نہیں ہوتے، اور ایسا شخص باپ ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دے دیا، جی، کسوٹی دے دی، سٹینڈرڈ دے دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جو باہر مسکرا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے، محفلیں چل رہی ہیں، کھانے کی دعوتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ لگ رہی، وہ نہیں۔ فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں، یعنی دونوں جہانوں کے سردار نے اپنی طرف اشارہ کر کہا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہ دوست جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ باہر بہت ہنستے مسکراتے ہیں، گھر جاتے ہی وہ تیوڑیاں چڑھ جاتی ہیں، تو ان کو گھر والوں کے سامنے مسکرانا چاہیے، اور اگر یہ والد ہے تو اولاد کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو، اور اگر یہ بیٹا ہے تو والدین کے ساتھ محبت بھرا تعلق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ پروگرام یہاں پہ ابھی یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ ولی جزاک اللہ خیر۔ صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ جی۔ سیگمنٹ یہاں پہ میں اختتام کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن بات یہی ہے کہ اگر ہماری شخصیت کا ایسا پہلو ہے جو لاسٹ کوسچن میں تھا، اور وہ بھائی مجھے بڑے اچھے لگے کہ انہوں نے کہا کہ میں والدین کی فرما برداری بھی کرنا چاہتا ہوں، خدمت گزاری بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ غصہ برداشت نہیں ہوتا، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔